صاحب پچھلے کچھ عرصے سے خاص طور پچھلے مہینے سے یہ اطلاعات گردش میں ہیں کہ براڈ بیسڈ گورنمنٹ کے حوالے سے کچھ طالبان شاید اس کے اوپر اپنے تحفظات رکھتے ہیں۔ ایک تو مذاکرات کا ایک سلسلہ ٹرمپ دور کے اندر شروع ہوا، اس کو لگتا ہے بریک لگ گئی، بائیڈن صاحب نے کہا کہ ہم اس کی عمل کریں گے اس کے اوپر، لیکن کچھ آج خبریں آئی ہیں کہ شاید پاکستان بھی طالبان سے خوش نہیں ہے۔ اندر کی صورتحال ہے کیا کہ ایک یک طرفہ ایک رخ ہے تصویر کا، یا میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں پھر اس کے بعد سچویشن یہ ہے کہ میں پہلے بھی کہا تھا کہ طالبان کی فتح امریکہ کی شکست سے تین بنیادی طبقات ہیں جو خوش نہیں ہیں۔ ایک بھارت خوش نہیں ہے، ایک وہاں کا جو دوستم اور وہ شمالی تھا تو وہ لوگ جو کہ امریکہ کی اشیرباد سے وہاں آئے تھے، امریکہ آیا تھا تو بریف کیس لے کے آیا تھا، تو سب پاکستان کا ایک طبقہ خوش نہیں ہے۔ اور پاکستان کا طبقہ بالکل وہی کچھ کرنا چاہتا ہے جو امریکہ کی خواہشات ہیں کہ ہم جب نکلیں ہیں تو اس خطے کے اندر تباہ و بربادی جو ہے پھیل جائے اور لوگ ہمیں بہت چاہت کرتے پھریں۔ صحیح، اسی لیے انہوں نے باقاعدہ اس نیگوسیشنز کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی، اور طالبان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ طالبان یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں بلا رہے ہیں بغیر ایجنڈا دکھائے ہوئے، اگرچہ ابھی تک قطر میں مذاکرات چل رہے ہیں لیکن ترکی نہیں آ رہے تھے۔ یہاں سے کچھ چیزوں کو فیڈ کیا گیا اور انٹرنیشنل لیول پہ فیڈ کیا گیا، اور وہ چیزیں جو پاکستان کے کچھ چند ایک صحافی ہیں جن کا نام لیا بھی جا سکتا ہے، جن کے چہرے پڑے بھی جا سکتے ہیں، کہ جو پاکستان میں طالبان کا تعلق تحریک طالبان سے جوڑتے تھے، اس زمانے سے جوڑتے چلے آ رہے تھے، حالانکہ طالبان اس کی نفی کی تھی، جو بنیادی طور پہ سمجھتے تھے کہ افغانستان کے اندر جو ہے یہ طالبان جو ہیں یہ دہشت گرد ہیں، القاعدہ ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ بنیادی طور پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کو، کیونکہ پاکستان نے ایک بہت بڑی فتح حاصل کی ہے کہ ان طالبان کے دل میں گھر کیا ہے کہ جن کے ساتھ ہم نے بالکل راستے توڑ دیے تھے، جن کے مخالف ہم نے امریکہ کو سپورٹ کر، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ اس حد تک اس ملک کے دشمن اور وہ ہیں کہ اشرف غنی کی سپورٹ کروانا چاہتے ہیں جس کو امریکہ سپورٹ نہیں کرتا۔ یعنی آج جو آرٹیکل دیکھے گئے ہیں کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اشرف غنی کے ساتھ تعلقات وسوا کے تاکہ پاکستان بھی مرے اور اشرف غنی بھی مرے۔ اچھا، یہ ساری صورتحال کا تجزیہ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو طالبان کے سیاسی ونگ کے جو سربراہ ہیں سہیل شہین صاحب ترجمان بھی ہیں، اور خاص طور پہ جو مذاکرات کے حوالے سے کافی سرگرم بھی تھے، ایک بار پھر ان کو ذمہ داری ملی ہے، اور یہ صاحب ذرا خوش آمدید۔ السلام علیکم جناب سہیل شہین صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور صاحب آپ کیسے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا سہیل شہین صاحب، یہ بتائیے گا کہ خاص طور پر جو استنبول کانفرنس کے حوالے سے اس کے اندر طالبان جب شریک نہیں ہوئے تو مختلف سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا وجوہات تھیں کہ طالبان نے اس کے اندر شرکت نہیں کی، اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو امن کا عمل تھا اس کو ایک دھچکا لگا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہے یا آپ کے کچھ تحفظات تھے؟ اس میں اس طرح نہیں ہے جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہے۔ دراصل میں جب بھی پچھلے ٹائم ان دا پاسٹ کانفرنس ہو رہی ہے کسی ملک میں تو وہ ہم سے یہ سارے ڈیٹیلز پہلے شیئر کرتے ہیں، تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد ان کوآرڈینیشن تو وہ کنوین کرتے وہ کانفرنس، کیونکہ ہم بھی ایک اہم سائڈ ہے تو ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ اس کو کوآرڈینیٹ کرے۔ ترکی کے کانفرنس کے بارے میں ہم میڈیا سے ہمیں معلومات کے لیے ہم مطلع ہوئے، جب اس کے ڈیلیگیشن آیا تو وہ انہوں نے شیئر کیا وہ ڈیٹیل کانفرنس کے بارے میں، تو ابھی ہمارے لیڈرشپ سے اس پر کنسلٹیشن ہو رہی ہے، مشورے ہو رہی ہے، تو جب بھی وہ آ جائے تو اس کے بعد ہم اپنی پوزیشن ایکسپریس کریں گے۔ تو ہم اس کو وہ ترکش ڈیلیگیشن کو بھی بتائے ہے جب انہوں نے ہم سے ملاقات کی ہے، تو یہی وجہ تھا کہ وہ کوآرڈینیٹ نہیں ہوا تھا۔ جی سہیل شہین صاحب، ہمارے ایک بڑے کائیاں قسم کے صحافی احمد میر صاحب، انہوں نے ایک دور کی کوڑی لائے ہیں کہ ہندوستان نے طالبان سے رابطہ کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے کچھ آگے بات چلی تھی تو اس کے بعد آگے انہوں نے کہانی بلڈ کیا، ایسا کچھ ہوا تھا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ اسے
رپورٹ اور کالمز بہت مطلب طالبان کا بھارت سے رابطہ نہیں ہوا، ریئلٹی پر بیس نہیں ہوئے. دیکھیں سب سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے، اور یہ انہوں نے بڑی خاص طریقے سے اسٹائل سے لکھا ہے کہ پاکستان کی حکومت طالبان سے مایوس ہو گئی ہے اور انف از انف. دیکھو جی، جس ٹون میں حمید میر صاحب نے بتایا ہے ایسا کوئی چیز نہیں ہے، امپوزنگ والی بات نہیں ہے. وہ نہ یہ ہماری پالیسی ہے کہ کسی سے ڈکٹیٹ لے لے، لیکن ہمارے برادرلی اور فرینڈلی ریلیشنس ہے پاکستان سے، اور ہم ہماری تاریخی لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے اور ثقافت کے لحاظ سے پاکستان سے اور پاکستان کے عوام سے روابط ہے اور شیئر والیوز رکھتے ہیں. تو آپس میں مشورے ہے، خاصتاً پیس پروسیس کے بارے میں. ہماری ڈیلیگیشن پہلے بھی گیا تھا پاکستان میں، وہ اس کا ڈیلیگیشن بھی آئے ہیں، تو وہ مشورے کرتے ہیں. تو یہ الگ چیز ہے مشورہ، لیکن وہ ٹون میں جو حمید میر صاحب نے بتایا اس ٹون میں تو نہیں ہے. لیکن وہ مشورہ ہے، مشورہ ہم پاکستان سے بھی کرتے ہیں اور دوسری جو فرینڈلی کنٹری سے اسے بھی کرتے ہیں. وہ اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں افغانستان میں جو امن آ جائے، وہ جو آکوپیشن ختم ہو، تو اس کو ظاہر ہے ہم ویلکم کرتے ہیں. اچھا سہیل شاہین صاحب، ایک بات اور اس خبر میں کہی گئی ہے کہ جب بات چیت ہو رہی تھی تو طالبان قیادت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ جو افغان سرزمین ہے کسی بھی ملک کے خلاف جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی. اور اب یہ ایسی اطلاعات موجود ہیں کہ جو افغان طالبان کے پاکستان کی جو ٹی ٹی پی ہے، تحریک طالبان پاکستان، اس حوالے سے ان کے ساتھ رابطے ہیں. اس وجہ سے بھی ناراضگی پائی جاتی ہے پاکستان کی حکومت اور افغان طالبان کی قیادت کے درمیان. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ جو ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرے، یہ ہماری پالیسی ہے. کئی بار ہم نے اس کو اعلان بھی کیا ہے. یہ تو ایک اصولی موقف ہے ہمارے. تو جو بھی ہو، جو دڑا ہو، جو فرد ہو یا انٹیٹی ہو، ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے کسی ملک کے خلاف. تو یہ سارے آ جائے. جی سہیل سنگھ صاحب، ایک بلنکن جو وزیر خارجہ تھا امریکہ کا، اس نے خط لکھا تھا اور اس کے بعد ایک 8 صفحے کا ایک بھیجا تھا کہ اس کی بنیاد کے اوپر افغانستان کی گورنمنٹ بننی چاہیے جس میں جمہوریت بھی ہو، آئین بھی ہو اور سب کچھ بھی ہو. اور وہ آپ کو دیا گیا تھا ایک براڈ بیس قسم کی گورنمنٹ بننی چاہیے، جس کے بارے میں آپ کو ظاہر بات ہے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور روس کی میٹنگ میں بھی آپ نے یہ کیا تھا. بتائیے گا کہ اس وقت جو طالبان کا جو ہے پوائنٹ آف ویو، سٹینڈ کیا ہے، کہ وہ کیا چاہتے ہیں ان مذاکرات سے؟ مذاکرات ہو رہی ہے دوحہ میں. ابھی تک تو اس میں ایسا نہ رکاوٹ آئے ہیں، وہ سٹاپ ہو چکے ہیں. تو ہمارے اس میں ایجنڈا ہے، ہم ریگولرلی اس کو ملاقات کرتے ہیں. اس کے ہمارے سٹنگ ہے. دوسرے جو سائڈ جو ہے، جو کابل سے وہ ڈیلیگیشن، وہ ٹیم آیا ہے، تو اس میں جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا اس مذاکرات کے نتیجے میں تو قابل قبول ہے. تو مذاکرات کے بغیر تو ہر کسی کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اس کے اظہارات ہوتے ہیں، وہ دوسرے اپنی جگہ. لیکن یہ مذاکرات اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم ایک متفقہ نتیجے پر پہنچے. تو جب بھی پہنچے تو وہ ایکسپٹ ہوگا وہ نتیجہ سب. اچھا سہیل شاہین صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ جو امریکی فورسز کا جو انخلاء ہے وہ 1 مئی سے شروع ہوگا اور ستمبر تک جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. جو بائیڈن نے بھی یہ کہا ہے. کیا آپ ان انخلاء کا انتظار کریں گے؟ لیکن جب گراؤنڈ ریئلٹی ہم دیکھتے ہیں تو کارروائیاں بڑھ گئی ہیں، حملے بھی بڑھ گئے ہیں، آپ کے بھی حملے بڑھے ہیں. تو کیا ستمبر تک انتظار نہیں ہو سکتا؟ دیکھ نہیں سکتے آپ امریکہ کے وعدے کو؟ یا آپ کو یہ یقین ہے کہ امریکہ کا وعدہ پورا نہیں ہوگا، یا کچھ اور ایسے پلیئرز ہیں جو اس کے اندر کود گئے ہیں جو شاید اس معاہدے کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں؟ جی، ہم نے یہ ایگریمنٹ کے دوران میں ہماری طرف سے کوئی ایسا وائلیشن نہیں ہوا ہے.
जो भी वायलेशन हो गया उनकी तरफ से हो गए, वो ये भी ये टाइमलाइन के बारे में हुआ, वायलेशन उनके तरफ से हुआ है। तो इन प्रिंसिपल तो वायलेशन उनकी तरफ से हो गए, वो तो हमारे हम पर मरबूत है, मुर्तबित है, क्योंकि हम रिजर्व राइट हम इसके लिए वो अटैक और नॉट टू अटैक दिस our right because we have not violated, they have violated. So this is our right, but we have not expressed anything about that. जी सुरेश साहब, आखिरी सवाल ये है कि अफगान गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 5000 कैदी जो हमने छोड़े थे वो जाके दोबारा वहाँ वापस लड़ना शुरू हो गए हमारे से, लेकिन मुझे अपना अंदाजा है कि चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप जरा तबसरा बता दीजिएगा कि ये जो तबसरा करते हैं कि ये कैदी जो है अमन की तरफ नहीं गए, ये महज प्रोपागंडा है, उसकी प्रोपागंडा है। वो उसका मकसद भी है कि ये जो रिलीज है, प्रिजनर रिलीज, कैदियों की रिहाई है, उसमें रुकावटें खड़ी कर दे। इसके मतलब ये है, इसकी अनग्राउंड इसकी बिल्कुल हकीकत नहीं है। हमको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो मुजाहिदीन जो है वो तो 1 साल 2 साल वो इंतजार करते हैं ताकि वो उसको नौबत मुयसर आ जाए कि वो ज्वाइन करे हमारे फाइल जोन रैंक्स को। तो क्या जरूरत है, वो प्रिजनर जो जेलों में उन्होंने कई साल गुजारे हैं कि वो आ जाए हमारे संघर्ष की तरफ। हमें उसको बताए कि वो जाए, अपनी तालीम मुकम्मल करे, अपने खानदान के साथ, फैमिली के साथ, जिसके साथ जिंदगी गुजार दे। तो लेकिन उसकी वो प्रोपागेंड है, प्रोपागेंड तो वो करते रहते हैं अपनी मकासद के लिए, लेकिन हकीकत ये नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल हुसैन साहब, आपने तफसील से बात की। ये है सिचुएशन एक्चुअली। देखिए मसला सारा ये है कि पाकिस्तान की सहाफत हो या इंटरनेशनल सहाफत, लेकिन और ये सब इसमें एक और पहलू ये भी है ना कि जब आप इस किस्म की चीजें कायम करते हैं तो कम से कम आप दूसरी पार्टी का मौकफ तो लेना कि यार असल में सिचुएशन है क्या, तो कम से कम उनका मौकफ तो वो क्या चाहते। सबसे ज्यादा जिस चीज से मुझे दुख होता है वो है जराए, और फिर पता है कहते हैं साफी इस बात पे जनाब को नहीं है कि अपनी सोर्स को बताएं। जो अपनी खबर को फीड करानी है उसमें तो जराए से करा देते हैं। और आज भी वैसे पैमरा ने एक दिया एडवाइस के जी जराए के वाले से खबरें ना चलाएं, खास तौर पर कैबिनेट ये अब देखिए कितनी क्लियर कट। लेकिन जो अपनी मर्जी की कल एक साहब एक बहुत बड़े तालिबान के रहनुमा से मेरी गुफ्तगू हो रही थी बेचारे, तो उन्होंने कहा देखें बात हो रही साहब मुझे बताया 1 अरब 60 करोड़ की मुस्लिम उम्मा है, मैं फाइनल बात कर रहा हूं उनकी, हर एक जगह से आपको गर्म हवा का झोंका आता है, कहीं से आपको फतह की खुशखबरी मिलती है तो अफगानिस्तान से मिलती है जहां सिर्फ 60,000 लोग लड़ रहे हैं, कहीं आपको इज्जत की खबर मिलती है तो तालिबान की तरफ से मिलती है, कहीं आपको सुकून और इत्मीनान की और गैरत की खबर मिलती है तो उसके बावजूद भी आपको चैन नहीं आता। अब होना क्या है, चले सारी गुफ्तगू आपके सामने आ गई। सिचुएशन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सीरियस से चलना चाहिए। बड़ी डेंजरस गेम में अमेरिकन लेके आ रहे हैं, वही गेम है जो अहमद शाह मसूद और हिकमत जार की थी, और हिकमत जार साहब जिस दिन आए हुए थे यही बात कह के गए। हाँ मैंने भी की थी, उन्होंने बात। चले जी, अल्लाह ताला खैर करे और अमन का जो है वो दरवाज़ा खुले अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के